دوستو، اگر آج کے دور کو فتنوں کا دور کہا جائے تو شاید ہی غلط نہ ہوگا۔ انہی فتنوں نے نہ صرف ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو متاثر کیا ہے، وہاں ہماری ازدواجی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو مقدس رشتہ بنایا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ، یہ رشتہ بھی کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ دوستو، ہم ہر اس رشتے کے ساتھ وفا کا حق ادا کر سکتے ہیں جب ہم اسلامی اور شرعی احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اور ہم ایسا نہیں کر رہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم دو بیویوں کے حسن و کردار پر بات کریں گے کہ شوہر کی فرما برداری اور نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ دوستو، ویڈیو سبق آموز بھی ہے اور عبرت انگیز بھی۔ دوستو، ویڈیو کو توجہ کے ساتھ اور اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، شاید ہمیں عمل کی دولت نصیب ہو جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان بہت سخت بیمار ہو گیا، جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ اسے شفا یاب کر دے تو وہ دنیا سے 7 دن کے لیے نکل جائے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اے اللہ کی بندی، تو اپنی نظر پوری کر تاکہ تو خدا کی ناراضگی سے محفوظ رہ سکے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر سارا واقعہ اسے بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میری قبر کھودی جائے اور مجھے اس میں دفن کر دو۔ چنانچہ بیٹے نے اپنی والدہ کی بات کو تکمیل کیا اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا۔ اس عورت نے قبر میں یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر دی، اور اللہ آپ مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی، آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ اتنے میں خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور وہ عورت باغ میں بیٹھی عورتوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں اس عورت نے پہنچ کر دیکھا کہ وہاں باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس نے ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر ان کو سلام کیا، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے کہا، تم دونوں ابھی آپس میں بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کو دونوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ایک عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنے پروں سے ہوا دے رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا۔ بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس عورت نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی، تمہاری اس تکلیف کا آخر کیا سبب ہے؟ اور اس عورت نے جواب دیا کہ میں تھی تو نیک بخت، مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی، اور میرے دنیا سے رخصت کے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ مجھے اللہ نے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر راضی ہو جائیں۔ چنانچہ جب اس عورت کو 7 دن گزر گئے تو دونوں عورتوں نے اسے بتایا کہ تم اب اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے۔ اس بات کے بعد وہ عورت قبر میں آئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا قبر کو کھود رہا ہے۔ پھر جب اس کا بیٹا اپنی ماں کو لے کر گھر پہنچا تو سارے محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں عورت قبر میں 7 دن اپنی نظر پوری کر کے آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے۔
جن میں اس عورت کا شوہر بھی موجود تھا جس عورت نے اپنی سفارش کروائی تھی۔ اس عورت نے اس کی بیوی کا سارا حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ رات کو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بیوی، تیری سفارش کی وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی ہے۔ تیرے بھی اللہ تمام گناہ معاف کرے اور تجھے تیری اس کی بہتر جزا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔